بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عامر کیانی اور میں آج آپ کو پپیتے کے بارے میں معلومات فراہم کر رہا ہوں کہ پپیتے کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ پپیتا گرم ممالک کا مشہور پھل ہے اور اسے عربی میں شجر البتی اور سندھی میں کاٹ، فارسی میں پپیتا، اردو میں پپیتا اور طبی اصطلاح میں اسے ارنڈ خربوزہ اور انگریزی میں پاپایا کہتے ہیں۔ اس کا رنگ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ سبز، زرد اور قدرے تھوڑا سا ہلکا سا سرخ ہوتا ہے۔ کچے پھل کا ذائقہ کڑوا اور پکے پھل کا میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا مزاج اول میں گرم خشک ہوتا ہے۔ مادے تیلی کے امراض میں بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کا زیادہ استعمال نقصان دہ ہے۔ اس کے نقصان کو کم کرنے کے لیے اس میں نمک اور سرکہ ملا کے اگر آپ کھائیں گے تو اس کے جو مضر اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں پپیتے کی تاریخ۔ پپیتے کا اصل وطن کیا تھا؟ جنوبی میکسیکو اور کوسٹاریکا کے وہ جو جزائر ہیں ان سے یہ 16ویں صدی عیسوی کے درمیان میں اسپین میں لایا گیا۔ بعد ازاں یہ پھیلتا یورپ سے بھارت، پاکستان، سری لنکا اور جنوبی افریقہ، فلپائن، آسٹریلیا میں پہنچ گیا جہاں اب کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔ غذائی فوائد کیا ہیں؟ غذائی فائدے میں پپیتا ایک مکمل غذائی پھل ہے۔ اس میں کیا چیز ہے؟ پروٹین، وٹامن، معدنیات اور وٹامن سی کی بھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اور اس کے فائدے یہ ہیں کہ قدیم باشندے جو تھے پپیتے کو صدیوں سے دوائی کے طور پر استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ آج بھی نہ صرف غذائی بلکہ دوائی کے طور پر ہر ملک میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ہربل میڈیسن یعنی جڑی بوٹیوں سے علاج بالغذا میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ چونکہ ایک زود ہضم پھل ہے اس لیے دوسری غذاؤں کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پختہ جو پھل ہوتا ہے اس کا بچوں کی نشو و نما، حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے طاقت بخش غذا ہے۔ یہ مادے انتڑیوں کی بیماریوں کے علاوہ جگر، تیلی اور حلق کے امراض میں بھی نہایت کامیاب اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا اور انفارمیشن دیتا چلوں کہ نظام جدید سائنسی تحقیقات نے پپیتے کی غذائی اور دوائی افادیت کو تصدیق کیا ہے کہ یہ جڑی بوٹی اور پھلوں کے بارے ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ غذا اور طاقت رکھتا ہے۔ یہ اس کے اتنے غذائی اجزاء ہیں کہ اپنے وزن سے 200 گنا زیادہ پروٹین کو ہضم کر سکتے ہیں۔ یعنی انتڑیوں کے امراض میں کچے پھل میں خوبی ہے کہ وہ بدہضمی اور جلن، معدے کی جو جلن ہوتی ہے اس کو ختم کرتا ہے۔ اگر اس کا پکا ہوا پھل اگر لگاتار استعمال کیا جائے تو یہ قبض، خونی بواسیر اور دستوں کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کا رس بھی بدہضمی اور بواسیر کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کے علاوہ یہ پیٹ کے کیڑے، جیسے پپیتے کی رطوبت ہوتی ہے، دودھ سا جب ہوتا ہے وہ پیٹ کے کیڑوں، کیچووں وغیرہ کو ختم کرتا ہے۔ کچے پھل کو اگر آپ 6 ماشے شہد کے ساتھ 1 تولہ میں ملا کر اس میں گرم پانی ملا کر ٹھنڈا ہونے پر 2 گھنٹے کے بعد کینٹر آئل جو ہوتا ہے وہ پلائیں تو تمام کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، تمام کیڑے نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگر کے امراض، پپیتا جگر اور اکثر دوسری بیماریوں میں بڑا مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے اس میں ان کچے پھل کے ٹکڑے کاٹ کر سرکے میں اگر ملا دیے جائیں 8-10 روز کے بعد 1-2 ٹکڑے روزانہ استعمال کریں تو جگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ امراض جو حلق کے امراض ہوتے ہیں، یعنی کچے اگر پھل کا تازہ رس شہد میں ملا کر
خناق اور گلے کے دیگر امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس رس کو گلے کے اندر لگانے سے خناق کی جلد جو ہوتی ہے تحلیل ہو جاتی ہے اور ٹانسلز ہوں تو وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ گردے کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ پپیتا گردے اور مثانے کی جو پتھری بن جاتی ہے اس کو توڑ توڑ کر ریزہ ریزہ کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے آدمی میں گیس کی بیماری ہوتی ہے تو یہ پپیتا کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور گیس جو ہوتی ہے ہوا جو ہے خارج ہو جاتی ہے۔ اس کا کچا جو پھل ہوتا ہے پپیتے کا کچا پھل، اگر کوئی سالن کوئی چیز گوشت میں سے سخت ہوتا ہے جو گلتا نہیں ہے تو اس کو گلانے کے لیے بھی کچا پھل اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دل اور معدے کی سوزش کو دور کرتا ہے اور دل کو طاقت دیتا ہے، جس سے ہمارے دل کو طاقت و توانائی ملتی ہے۔ اکثر لوگوں کے منہ میں خون آتا ہے، اگر منہ سے خون آتا ہو تو اس کے کھانے سے ہمیشہ رک جاتا ہے، جو دانتوں کا خون ہوتا ہے دانتوں سے نکلتا ہے، اس سے یہ اگر کھاتے رہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بانجھ پڑ عورتیں مرد ہیں ان کے لیے بھی یہ فائدے مند ہے۔ تپ دق کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ اگر اس کو روزانہ استعمال کیا جائے تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے امراض ہیں، جیسے کمزور معدے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے کمزور آج کل جنک فوڈ کے استعمال کر کے اپنے معدے ختم کر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ پپیتے کا پھل بہت ہی فائدہ رکھتا ہے، بلکہ بہت ہی فائدہ ان کو بچاتا ہے۔ آج کل معدے کا درد بھی بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، جس سے ہمارے معدے کمزور ہیں اور معدے کا درد، ہم تلی غذائیں کھاتے ہیں، تیزابیت والی غذائیں کھاتے ہیں تو ہمارا معدے میں زخم بن جاتے ہیں، جس سے وہ معدہ درد کرتا ہے، تو اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک نے جہاں بہت ساری ہر چیز میں انسان کے لاکھوں بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اللہ پاک نے جتنی بیماریاں روئے ارضی پر جتنی بھی بیماریاں ہیں، اتنی ہی بیماریوں کے اللہ پاک نے ان چیزوں میں ہمارے لیے شفا رکھی ہے۔ لیکن کیا ہے کہ ہم آج کل پھلوں سے دور بھاگ رہے ہیں اور ہمارے بچے پھل کھانے کی بجائے پاپڑ اور یہ سلانٹیاں وغیرہ اور یہ جنک فوڈ، یہ تلی ہوئی غذائیں، سموسے پکوڑے اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لذت تو دیتی ہیں لیکن یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، تو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا روزانہ ان کو پپیتا کھلا دیا کریں تاکہ ان کے یہ جو معدے وہ ختم نہ ہو۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور بیماریاں ہیں جن میں قدیم لوگ بھی اس پپیتے کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ اس کے کچے پھل میں بھی بہت سارے فائدے ہیں اور اس کے پکے پھل میں بھی بہت فائدے ہیں۔ کچے پھل میں یہ خوبی ہے کہ وہ جو بدہضمی ہوتی ہے، معدے کی جلن ہوتی ہے، تو اس کو ختم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدے، جس طرح میں دوسری چیزوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ بہت سارے فائدے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اگر آپ کو سیریس کوئی بیماری ہے تو کوشش کیا کریں کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کسی بھی چیز کا نسخہ استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ جو آپ کو بیماری دکھتی ہے شاید وہ بیماری نہ ہو، کوئی دوسری ہو، تو آپ نسخہ دوسری بیماری کا استعمال کر رہے ہوں، تو لہٰذا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کوئی بھی نسخہ استعمال نہ کیا کریں۔ میری آپ سے
یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو، اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ میں اپنے اظہار کا ضرور اظہار کیا کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔